وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہ ہمیشہ کی کامیابی جو اللہ نے ہمارے لیے جنت کی صورت میں تیار کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ جنت عطا فرما دے۔ اور رمضان گزر جائے، ہم نے روزے بھی رکھے ہوں، نمازیں بھی پڑھی ہوں، صدقہ بھی کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں جنت نہ ملی تو ہمیں اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ گزارے ہوئے دن ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے نہ سوچا، غور و فکر نہ کیا، اسی حالت میں ہم اسی زوم میں اور اسی خیال میں رہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی نیکیاں کر چکے ہیں، اور ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ اب ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہی کی ہوئی نیکیاں ہمارے لیے وبال بھی بن سکتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ جنت میں داخل فرمائے، جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی 2 آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جنت کا راستہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد بہت ہی واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، جتنی تیزی ہو سکتی ہے اتنی تیزی دکھاؤ اس بات کے لیے کہ تمہیں تمہارا رب معاف فرما دے۔ اور رب جب معاف فرماتا ہے تو پھر وہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور وہ جنت ایسی جنت ہے عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی، اس کا رقبہ اس قدر وسیع ہے، اتنا لمبا چوڑا اس کا رقبہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کا خلا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بڑی حد تک اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی تیاری کرنی ہے، اور جنت کی تیاری اللہ سے بخشش مانگنے میں جلدی کرنے میں ہے۔ اور بخشش وہی مانگتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ کی ابتدا میں متقین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے قرآن حکیم کے متعلق، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہر قسم کے شک سے پاک ہے، ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن کریم کی ابتدا ہی اللہ نے اس بات سے فرمائی کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر آگے اللہ نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے۔ یہاں پر رک کے آپ اس کے ساتھ رمضان المبارک کے مقاصد کو بھی شامل کر لیجئے کہ جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ہے تم پر روزے فرض ہیں، تم پر ہی نہیں فرض بلکہ جو تم سے پہلے لوگ اس کائنات سے ہو گزرے ہیں اللہ نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ رمضان کے آنے کا مقصد، قرآن کریم کے نزول کا مقصد، اور پھر ایک انسان کی اس کائنات میں رہنے اور رہائش کا مقصد، تینوں کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ لعلکم تتقون، روزے رکھنے کے بعد روزے رکھو گے شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے متقین کی چند صفات بیان کی ہیں۔ متقین کی صفات سننے سے پہلے متقین کی خوبیاں، متقین کی خصائل اور متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کو تقوی کی دولت اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں، ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے رہائی کے رستے اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، تقوی کی خوبی پیدا ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے متقی کی صفات کو بیان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ غیب پر ایمان بنیادی چیز ہے تقوی کے لیے۔ متقی بننے کے لیے سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ بندہ غیب پر ایمان رکھے۔ غیب پر ایمان ہوگا بندہ متقی ہوگا، اور جس کا غیب پر ایمان ہو جاتا ہے اس نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں، اپنے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو دیکھا نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا نہیں۔ اس نے ابو بکر صدیق سے لے کر نبی کے آخری یار تک، آخری پروانے تک، اس تمام دور میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے، اور غیب پر ایمان ایسا کہ یقین ہے اللہ رب العزت عرش پر موجود ہے، یقین ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، یقین ہے اسے دیکھا نہیں لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ اور ہر جملے کو جانتا ہے، یقین ہے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا لیکن وہ مجھے اس انداز سے دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے میری راتوں کی تنہائی بھی واضح ہے،
اور دن کے اجالے بھی میرے اس کے سامنے بالکل روشن اور واضح ہیں۔ یہ غیب پر ایمان رکھنے والے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جب غیب پر ایمان لے آئے، غیب پر ایمان انہیں مجبور کرتا ہے۔ یہ متقین کی صفات ہے، یہ تقوی والوں کی صفات ہیں، یہ ان کی صفات ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ متقی قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو گروہ در گروہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ آج لوگوں کا خیال یہ ہو چکا ہے کہ ہم متقی بنے یا نہ بنے، تقوی کی راہ پر چلیں یا نہ چلیں، یہ تمام باتیں بات کی ہیں۔ اگر ہم مر گئے اس حال میں کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم نے اللہ کی توحید کو تسلیم کیا ہوا ہے، عمل چاہے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور اللہ کے ان بندوں جیسا ہو جن کی صفات اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے متقی قرار دیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ خیال، یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہو سکتی، اس شخص کی کبھی بھی یہ سوچ نہیں ہو سکتی جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے سچے وعدوں کو جاننے والا ہے۔ وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ یہ یہودیوں کا خیال تھا، یہ قبل از اسلام جو بنی اسرائیل والے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جانے کے بعد بالکل تھوڑے دنوں کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے۔ پہلے نمبر پر تو خیال یہ تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آج اس دور میں جو مسلمان روزے نہیں رکھتے، اس دور میں جو مسلمان اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتے، وہ لوگ جو غریبوں کے حق مارنے والے، وہ لوگ جو اپنوں کے حقوق کو دبا جانے والے، ان تمام کا خیال یہ ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو یہودیوں کا خیال تھا، بنی اسرائیل والوں کا خیال تھا کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں جو دین اللہ کو پیارا ہے۔ اور وہ اس بات میں کسی حد تک سچے بھی تھے کہ ان لوگوں کو جب بھوک لگی تو اللہ نے ان کے لیے منسلوہ کا اہتمام فرمایا، پیاس لگی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، آپ اپنی لاٹھی کو چٹان پہ ماریے، پتھر پر لاٹھی کو مارنا آپ کا کام ہے، اس پتھر سے ایک نہیں 12 چشمے ان کے لیے جاری کرنا عرش والے اللہ کا کام ہے۔ وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اگر تم ہمیں اللہ کی اولاد نہیں مانتے ہو تو پھر وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بات مار گئی ان کو، اور آج اس امت میں وہی خیال، اور وہ خیال زبردست انداز میں پل رہا ہے۔ لوگ
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد کو ایسے چھوڑے ہوئے کہ جیسے اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، اس کائنات میں رہتے ہوئے جیسے ہوا، جیسے چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، ویسے انسان بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب میری نجات یقینی ہے۔ اس کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اعمال کو کلمے کے مطابق کرنا پڑے گا۔ جب اعمال کو کلمے کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے گی تب بندہ متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا۔ جب متقی بنے گا، متقی بننے کے لیے چلے گا۔ آج ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، اس رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ علامت یہ دے دی گئی کہ صبح سحری کے وقت کھانا کھایا ہے، اب شام تک آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ اگر کھانا کھاؤ گے تو تمہارا روزہ نہیں، کھانا بھی چھوڑ دینا ہے، پینا بھی چھوڑ دینا ہے، حتیٰ کہ وہ جائز چیزیں فریزر میں پڑی ہوئی ان میں سے ایک بھی حرام نہیں، وہ تمام کے تمام حلال کھانے چھوڑے ہوئے۔ کس کام کے لیے؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے نے سب سے پہلے درس یہ دیا، جب تک غیب پر ایمان نہیں ہوگا تب تک تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب کسی کو کیا معلوم؟ متقی بننا ہے نا، متقی تو متقی بننے کے لیے سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ بندہ غیب پر ایمان رکھنے والا بن جائے، اور غیب پر ایمان رکھنے والا بندہ اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کا ایمان عقیدہ توحید پر کامل اور مکمل نہیں۔ اور عقیدہ توحید پر ایمان مکمل ایسے ہوتا ہے، سال میں یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں اس یقین کے لیے، اس اطمینان کے لیے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے کا انداز کیا ہے، اس کے دیکھنے کو ہم محسوس کیسے کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، باہر کام کر کے تھکا ہارا واپس گھر پہ آتا ہے، پوری شدت کے ساتھ سورج دمک رہا تھا، پوری تمازت سورج کی اس کے سر پہ پڑ رہی تھی، پورا جسم اس کا گرم تھا، جی چاہتا تھا ابھی میرے سامنے پانی کا بھرا ہوا جگ ہو، میں سارے کا سارا منہ کے ساتھ لگاؤں، اپنے حلق سے نیچے اپنے پیٹ میں انڈیل لوں۔ یہ کئی مرتبہ اس نے وضو کیا، غسل خانے میں نہانے بھی جاتا ہے، اس کے دماغ میں کئی مرتبہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دیکھنے والا کون ہے۔ غیب پر ایمان سمجھنا ہے نا ہم نے، غیب پر ایمان کیا ہے؟ متقی کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا غیب پر اس طرح کا کامل یقین نہیں تب تک وہ متقی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں پانی نہیں پیا، پانی چھوڑ دیا، اب روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کے ساتھ چاند دیگر حدود بھی لگا دی گئی کہ تیری اہلیہ تیرے لیے حلال تھی، تو جس وقت چاہتا اس کے ساتھ مجامعت کرتا، مباشرت کرتا، تیری اس کے ساتھ مباشرت تیرے لیے نیکی ہوتی، تیری اس کے ساتھ مباشرت تیرے لیے صدقہ ہوتی۔ لیکن جب رمضان کے دن آتے ہیں، رمضان کے ایام میں کہا تیرے لیے حلال تھی، خامد تیرا تیرے لیے حلال تھا، بیوی تیری تیرے لیے حلال تھی، اب دونوں نے ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا، اگر قریب گئے عرش والے نے سزا رکھ دی ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 دنوں کے روزے رکھنے پڑیں گے، یا پھر غلام آزاد کرنا ہوگا۔
سزا تو ایک طرف رہی، بندہ اپنی اہلیہ کے قریب نہیں جاتا، اس لیے نہیں جاتا کہ عرش والے نے روکا ہوا ہے۔ یہ ہے غیب پر ایمان، اور اس سے بھی آگے حدود لگا دی، کہا روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں تمہارے ساتھ کوئی جھگڑتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے۔ عام دنوں میں ہمارے ساتھ کوئی لڑے تو ہم اس کی لڑائی کا جواب، اس کی بات کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اپنا حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ لڑائی تو عام دنوں میں بھی حرام ہے آپس میں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ گیا، کسی بات پہ بحث، تکرار، غصہ، جلال، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ رمضان آیا، رمضان نے درس یہ دیا، رمضان نے سمجھایا یہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی جھگڑنے کے لیے آتا ہے، لڑائی کے لیے آتا ہے، تم اسے یہ کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ میں کس سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ کیوں کہنا ہے؟ اگر میں نے روزے کی حالت میں تیرے ساتھ لڑائی کی تو جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ میرے روزے کے اجر میں فرق ڈال دے گا۔ یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری بات، جب غیب پر کامل یقین ہوتا ہے، متقی جب پہلی صفت غیب کی متقین میں انتہا درجے کی بھر دی جاتی ہے، پھر دن میں ہونے والی 5 مرتبہ کی اذان ان کے لیے رسمی کلمات نہیں ہوتے، متقین کے لیے مسجد کی سپیکروں سے بلند ہونے والی اذان یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہوتے۔ ان کے لیے جو متقی ہوتے ہیں اور جب ان میں غیب پر ایمان کی خوبی پیدا ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ جب اذان سن لیتے ہیں تو اپنے کام دھندے، کاروبار، اپنا گھر، اپنا ہر چیز، مال مویشی، ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریز نہ ہوئے تو ہماری کی ہوئی کمائی بھی ہمارے لیے حرام ہو سکتی ہے۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے متقین کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے خطبے میں کہ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ بخشش کے لیے جلدی کرو، مغفرت کے لیے جلدی کرو۔ رمضان کا مہینہ، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے لوگوں کے پاس دلیل آ گئی ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، رسول اللہ کے کسی بھی فرمان سے ثابت نہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کی ہے۔ وہ جہنم سے آزادی دینے والا اس مہینے کی ہر رات کو پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتا ہے۔ جب لوگ مساجد کی صفوں میں کھڑے ہو کے قیام اللیل کرتے ہیں، وہ خوش قسمت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور قسمت کے ہارے ہوئے، نصیب کے مارے ہوئے، مقدر کے ٹھکرائے ہوئے یہ قیام اللیل کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ عشاء کی نماز کو چھوڑ جاتے ہیں ان راتوں میں کہ جب اللہ پہلے آسمان پہ آ کے پکار دیتے ہیں حل من مسترزقن حل من مستغفرن، کائنات والو کون ہے جو مجھ سے رزق چاہتا ہے؟ مجھ سے مانگو، میں خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دوں گا۔ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟
میں تمہارے نامہ اعمال پہ معافی کے قلم پھیر دوں گا۔ ہر رات کو اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جہنم سے آزاد وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ معافی چاہتے ہو، جہنم سے آزادی چاہتے ہو، پھر باتوں سے وہ جہنم سے آزادی نہیں دیتا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک متقی آیا۔ متقین کی صفت ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، ربیہ ان کا نام ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے در اقدس پر یہ تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، اور دل میں خیال یہ ہے کہ رات کے کسی بھی پہر آقا کی آنکھ کھلے، آپ بیدار ہوں اور اپنا باب رحمت کھولیں، سامنے مجھے پائیں اور مجھے حکم فرمائے، میں آپ کی خدمت کے لیے کھینچا چلا آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، آپ بیدار ہوئے، دروازے پہ آئے، دروازے کے باہر دیکھا ربیہ کھڑا ہے، ہاتھ میں پانی کا برتن لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اس وقت میں وضو فرمایا، حاجت ضروریہ سے فارغ ہوئے اور تشریف لائے۔ وضو کرنے کے بعد رحمت جوش میں آتی ہے، کہا ربیہ سوال کرو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم تو رمضان کی دعاؤں میں بھی اللہ سے یہی مانگتے ہیں، اللہ عید پر نئے جوڑے پہننے ہیں، ہمیں پیسے عطا فرما دے، یہی دعا ہے نا ہماری۔ ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سوال کر، کیا چاہتا ہے؟ جی چاہتا ہے، تو نے خدمت کی ہے، راضی کر دیا ہے، اب تو جو مانگے گا میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ اب ربیہ کے لیے یہ بات بڑی حیرانی کی تھی، کہنے لگے اللہ کے محبوب سچی بات ہے، جو مانگوں گا ملے گا؟ بعض روایات میں ہے ربیہ نے کہا آقا آپ نے آفر بہت بڑی کر دی ہے، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سوال کرو، کیا سوال کرتے ہو؟ آقا مجھے وقت چاہیے، مجھے وقت چاہیے۔ یا ربیہ تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو کیا مانگتے ہو۔ وقت گزرا، وہ وعدے کے سچے محبوب نے بلایا، کہا ربیہ یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ کہا کا یاد ہے، تائید چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے جیسے کی ہے ویسا ہی صلہ ملے گا؟ کہا ہاں، جو مانگتے ہو عرش والا عطا فرمائے گا۔ اب غیب پر ایمان کی انتہا دیکھیے۔ کہا آقا نوجوان ہوتا تو کہتا پسند کی شادی کرنی ہے۔ آج ایک سکول میں میرا دوست ہے، مجھے کہنے لگا قاری صاحب مجھے بتائیں، مجھے لڑکی پسند بہت ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ہم چاہتے ہیں ہم شادی کر لیں، رشتہ بھی ہو چکا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، حلال طریقے سے شادی ہونی چاہیے، اس میں کون سی ممانعت ہے؟ پسند کی شادی اگر کوئی تمہارا بیٹا کہتا کرنی ہے تو روکتے کیوں ہو؟ دیکھو اپنی رائے دو، نہیں مانتا کر دو۔ زنا اور بدکاری سے تو اچھا ہے شادی والے راستے پہ چلاؤ، نکاح والے راستے پہ چلاؤ۔ کہنے لگا قاری صاحب
اب اس کا باپ کہتا ہے کہ 70 لاکھ روپیہ حق مہر لکھو، شادی سے پہلے کہتے ہیں 40,000 روپیہ دودھ پلائی کی رسم کا دو، پہلے لکھو پھر شادی کریں گے۔ تو میں نے کہا آپ کیا کرنا؟ کہتا ہے دعا کریں اللہ آسانی فرما دے۔ یہ نوجوانوں کی دعائیں ہیں۔ اب جو ہماری عمر میں آ گیا ہے، تنخواہ دار بندہ ہے، اس کی دعائیں کچھ ایسی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، بڑے عالم ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں ایک ملازم بندہ اس کی زندگی ایسے کٹتی ہے، کہتا ہے پہلا ہفتہ اس کا میں کشی کا ہوتا ہے، بڑی خوشی میں گزرتا ہے، پیسے ہوتے ہیں جیب میں، آتے ہیں جاتے ہیں، مہمانوں کی پرواہ نہیں جناب، کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے، کھابے کھائے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، دوسرا ہفتہ، اب کشمکشی شروع ہو جاتی ہے، اب روپے کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہفتہ، اب جیب خالی ہو چکی ہے، اب لوگوں کی جیبیں خالی کر رہا ہے، اور عزت دار ہے، کسی سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، فاقے گھر میں شروع ہو چکے۔ چوتھا ہفتہ شروع ہے، اب تو اہلیہ کے تانے بھی اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ رات کو گھر لیٹ آتا ہے، کہیں وقت پہ چلا گیا لڑائی نہ ہو جائے۔ چوتھا ہفتہ خودکشی کا ہوتا ہے، اتنی دیر میں اگلی تنخواہ آ جاتی ہے۔ یہ تنخواہ دار بندے کی کیفیت۔ ذمہ دار ہیں، ان کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہے۔ ہر بندہ اپنی ضروریات رکھتا ہے اور اپنی دعائیں اپنے پاس رکھتا ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے والے، صفا کے چبوترے پر بیٹھنے والے کہتے ہیں ہمارے پاس پہننے کو لباس پورے نہ ہوا کرتے تھے، آج ہماری الماریوں میں پورے ہفتے کے 7 سوٹ استری کر کے لٹکے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ حالات تھے۔ ربیہ اب غیب پر ایمان پکا ہے۔ جب غیب پر ایمان ہوتا ہے تو پھر منزل دنیا کے خزانوں پہ نہیں ہوتی، اس وقت منزل پھر جنت میں ہوا کرتی ہے۔ کہا ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا آقا میں جنت میں تمہارا ساتھ مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ جنت میں تمہارا ساتھ مانگتا ہوں۔ کہا ربیہ پھر اس طرح کیا کرو، کثرت سے نوافل ادا کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں میرا ساتھ ادا کرنا عرش والے اللہ کا کام ہے۔ کون سا کام؟ کہا کثرت کے ساتھ۔ اب اپنی دیانتداری کے ساتھ ہم سارے سوچیں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو رمضان کی ان گزرتی راتوں میں رات کو 11 رکعت نفل ہی پڑھ لیتے ہیں؟ یہ جمعہ ہے نا، جمعے کی نماز ابھی دیکھ لیجئے گا، باہر کھڑے ہو جائیے، اگر میری بات غلط ہو آ کے بات کیجئے، کسی مسجد میں چلے جائیے، بلا تفریق کے مسلک، بلا تفریق کے مذہب، یہ کام وہ کام ہے جس کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ قرآن میں پہلی بات یہ لکھی ہوئی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور غیب پر ایمان ان کا تھا جنہوں نے کہا آقا ہم جنت میں تیرا ساتھ چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا تھا پھر زندگی میں کبھی نوافل نہ چھوڑنا، فرض تو پڑھتے رہو گے، وہ فرض ہے، ان کی پوچھ ہے، لیکن ساتھ جب نوافل ادا کرو گے اللہ جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ جمعے دی سلام پھرتی ہے، مولوی صاحب دعا کر کے تے ہاتھ منہ تے اسی مسجد چبا اساں پڑھ لیں۔ رات کو دیکھ لیجئے گا، تراویح قیام اللیل، بہاریں لگی ہوئی تھی، پہلا دن آیا رمضان کا، ایسے محسوس ہوا جیسے سارا علاقہ مسلمان ہو چکا ہے۔ دوسرا دن تھا، پھر بھی روٹین وہی، بڑی خوشی مولویوں کو کہ ہماری مسجد آباد ہے، اب سارا علاقہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تیسرا دن آیا،
پھر کسی نے کان میں پھونک ماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام اللیل کروایا. سنیے، کائنات کے امام نے 1 دن بھی قیام نہیں تھا کروایا. گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اللہ نے نبی نے 1 دن بھی قیام نہیں کروایا زندگی چ. پھر جماعت کیسے ہوئی؟ رحمت کائنات مسجد میں کھڑے تھے، ایک آیا پیچھے کھڑا ہو گیا، دوسرا آیا پیچھے کھڑا ہو گیا، تیسرا آیا کھڑا ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ نبوی مسجد جو تھی، میرے آقا کی جائے مصلی جو تھی، دیکھتے ہی دیکھتے رحمت عالم کے پروانوں کے ساتھ کھچا کھچ بھر چکی تھی. پہلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، تیسرا دن ہوا تو آپ تشریف نہ لائے. آپ مسجد میں تشریف، ساڑی مسجد نہیں لوگ کلے پڑھتے، کدی کسی کو ضرورت ہوئی ہے؟ اتنے تے امام پہلے دن وہ پیچھے 100 بندہ ہوتا ہے، جدن آخری دن ہوتا نا 28 روزہ، وہ جی دعاواں کرتے انہیں. ساڑی تے حالت ہے وے کیوں کسے پینڈ چ نا کو لوگ چن پہ ویندے سن تے مراسی کوٹھے تے چڑھ کے دعا پیا کرے، آکھے مالکا سونیا تو مالک ہے، تو شہنشاہ ہے، تو بادشاہ ہے. میں سنیا ہے تیریاں قدرتاں چل دیاں نے، تیریاں حکمتاں چل دیاں نے، تیرا ہر ایک تے حکم چلدا ہے. سونیا اج حکم چلا ذرا کو رمضان دے چن دے نال ہی شوال دا بہا چھڑ دو، ایویں مہینے پورے تے روزے دا بہا پاؤنا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ متقی بننا ہے، اور رمضان آئے گزر جائے، ہماری طبیعتوں پر رمضان کا اثر نظر آنا چاہیے. اثر کیا ہوتا ہے؟ پورے 10 دن مسجد اعتکاف کیتا ہوتا ہے، پورے 10 دن مسجد اعتکاف کیا ہوتا ہے، اور جس دن 10 دن پورے ہوتے ہیں سب سے پہلی بریک جو ہے نا معتکف نوجوان کی، وہ فیصل آباد کی مارکیٹ میں جا کے ہوتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب کہاں گیا؟ متقی کہاں گئے؟ اللہ اکبر. رہ گئی رسم اذاں مگر روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں مگر روح بلالی نہ رہی. اذان تو ہے لیکن آج مساجد میں بلند ہوتی اس اذان جو اللہ عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء، وہ تنگی میں بھی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. تنگی میں خرچ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کی پرواہ کرتے ہیں. وہ خود کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ساتھ بسنے والے انسانوں کی پرواہ کرتے ہیں. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ پچھلا سال گواہ ہے کہ جب اہل ثروت نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے، راشن تقسیم کیا، لینے والے ایسے بھی تھے ایک ایک بندہ 3 راشن کے پیکج لے کے جا رہا ہے. جس قوم کا یقین اتنا کچا ہو کہ راشن کے ایک پیکج پہ گزارا نہ ہو، دوسرے کا بھی سوچتا ہو، اس قوم کی حالت کیا ہوگی؟ کیا اس قوم کو متقی کہا جا سکتا ہے؟ اس قوم کو رب سے ڈرنے والی کہا جا سکتا ہے؟ رب سے ڈرنے والے تو وہ تھے کہ تبوک کا میدان ہے، 3 زخمی پڑے ہوئے، پانی لے کے آنے والا آیا، پہلے کے پاس آتا ہے، پانی لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، دوسری جانب سے آواز آتی ہے پانی چاہیے، وہ کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، وہ اس کے سر پہ جاتا ہے. اب تیسری طرف سے آواز آتی ہے پانی چاہیے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، میرے اس بھائی کو پلا کے آؤ، وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، پیسہ چاہیے، مال کے لیے اعلان کیا. یہی وہ موقع تھا کہ جب لوگوں نے، امیروں نے خزانوں کے ڈھیر لگائے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں
مجاہدین کی سواریوں کے لیے پیش کیے تھے، اور یہی وہ موقع تھا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کے متعلق کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ یہی وہ موقع تھا کہ ایک آیا آنے والا، یہ ہے متقی، یہ ہے پرہیزگار، جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے لیے آواز آ جائے، رب کے راستے کی پکار آ جائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا وقت آ جائے، پھر اپنی بھوک نہیں دیکھا کرتے، اپنے بھائیوں کی بھوک دیکھا کرتے۔ یہ ہاتھ میں 2.5 کلو کھجوریں لیے ہوئے آیا ہے، کہا آقا یہ حقیر سا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے آیا، میرے پاس کچھ نہ تھا، میرے پاس دولت نہ تھی، سرمایہ نہ تھا، جمع پونجی نہ تھی، میں نے سوچا میرے آقا نے بلایا ہے تو پھر مجھے بھی کچھ پیش کرنا چاہیے۔ رات ساری ایک یہودی کے باغ کو پانی دیتا رہا ہوں، دن طلوع ہوا، کام ختم ہوا، اس نے یہ 2.5 کلو کھجوریں اجرت کے طور پہ دی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آقا نے کھجوریں پکڑی۔ یہ ہے متقی، اور متقی کی قدر کرنا بھی سیکھے۔ لوگوں کے پیسے دیکھ کے، تن پر سفید لباس دیکھ کے، بڑی دستار اور اونچی ٹوپی دیکھ کے فیصلے نہ کیا کرو، لوگوں کے اعمال دیکھ کے فیصلے کیا کرو، چہرے دیکھ کے لوگوں کو نہ پہچانا کرو، لوگوں کے اعمال دیکھ کے ان کی قدر کرنا سیکھو۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان ڈھیر کر دیا، یہی وہ مقام ہے جس مقام پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان دیا، پھر بھی ابو بکر سے زیادہ ہے، لیکن کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ آقا نے دیکھا یہ تنگی میں لے کے آنے والا، چاہتا تو اپنی ضرورت پہ خرچ کر سکتا تھا، چاہتا ان کھجوروں سے اپنی بھوک مٹا سکتا تھا، اس نے سارے کی ساری آقا کے قدموں پہ لا کے نشاور کر دی۔ آقا نے اٹھائیں، اس سارے مال پہ پھیلا دی، کہا یہ جو کھجوریں لے کے آنے والا ہے، اس کھجوروں کی قیمت جانتے ہو قیمت کیا ہے؟ کہا یہ جتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس ڈھیر کے سارا ڈھیر ایک طرف ہو، اس کی یہ چند کھجوریں ایک طرف ہوں، اللہ کے ہاں ان کھجوروں کا مقام زیادہ۔ متقین کی صفات فی السرائی والضرائی، آسانی میں، والضرائی اور تنگی میں۔ آسانی میں ساری خرچ کرتے ہیں، اور آسانی میں بھی وہی خرچ کرتا ہے جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں، بعض شہرت کے لیے کرتے ہیں، بعض ترغیب کے لیے کرتے ہیں، بعض چھپا کے کرتے ہیں، خرچ کرنے کا فرق ہے، لیکن ان سب میں مقام اس کا بڑھا دیا گیا جس نے خرچ کیا تو تنگی ہوتے ہوئے بھی اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پا جاتے ہیں، اپنے غصے پہ قابو پا جاتے ہیں۔ آنے والا آیا، کہا آقا مجھے وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے، میں کیا کروں کہ اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بن جاؤں، اللہ بندوں میں سے مجھے سب سے ممتاز فرما دے۔ آقا نے ایک نصیحت فرمائی، کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ ایک غصہ ہے عرش والے اللہ کی توحید کی خاطر، رسول کی حرمت کی خاطر، رسول کے یاروں کے ناموس کے تحفظ کی خاطر، وہ تو کیا جا سکتا ہے۔ ایک غصہ ہے اپنی ذات کا، کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ پھر کہنے لگا آقا کوئی اور وصیت فرمائیے، پھر آپ نے کہا غصہ نہ کیا کر۔ تیسری دفعہ کہا آقا کوئی وصیت فرمائیے، کہا غصہ نہ کیا کر۔
یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لے، بلافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا کر، انسانوں کو معاف کیا کر. کیوں؟ تو متقی بن جائے گا. متقی بنے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا. متقی بنے گا، وہ جنت ملے گی جس کا خلا، جس کا رقبہ، جس کا احاطہ نہ آسمان کر سکتا ہے، نہ زمین کی وسعتیں کر سکتی ہے. اتنی وسیع جنت اللہ اپنے ایک جنتی کو عطا کرے گا، اور اس جنتی کو اللہ نے متقی کا نام دیا ہے. اور اس متقی کو اللہ نے کہا ہے واللہ یحب المحسنین. پچھلی آیت میں اللہ نے کہا وہ متقین ہے، اگلی آیت میں اللہ نے کہا وہ محسنین ہے. وہ کیا ہے؟ محسنین. محسنین جمع ہے محسن کی، اور محسن کسے کہا جاتا ہے؟ جو نیکی کرنے والا ہو. اور نیکی کرنے والا کو کون ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو نیکی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا. نیکی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو نیکی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا. وہ متقی ہوتا ہے، وہ عمل جو بھی کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. آخری حدیث سنیے. مجھے علم ہے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں بھی کم قیمتی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آنے والا آیا، ابھی مسجد میں پہنچا نہیں، مسجد سے باہر ہے. جبریل کا نزول ہوتا ہے. میرا وجدان اور میری سوچ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے. وہ زبان حرکت میں آئی جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بولتی تھی. کہا جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. بندہ آیا، جوتے اتارے، اسی مجلس میں ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. دوسرا دن ہوا، پھر کہا جو آ رہا ہے جنتی ہے. آیا، بیٹھا، تھوڑی دیر کے لیے جب تک لوگ بیٹھے وہ بھی بیٹھا، اٹھ کے چل دیا. تیسرا دن ہوا، صحابی کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا کہ یہ کون ہے؟ آتا آباد میں ہے. جنت کی نوید اس کے لیے آسمانوں سے اللہ اپنے محبوب کی زبان پر اس کی آمد سے پہلے نازل فرما دیتا ہے. کہتے میں نے فیصلہ کیا اس کے گھر جاؤں گا، پتا کر کے آؤں گا کون سے اعمال ہیں جو یہ کرتا ہے جنت کی بشارتیں پاتا ہے. کہتے ہیں میں گیا، ایک دن اس کے گھر میں گزارا اور بہانہ یہ بنایا کہ میں تیرا مہمان رہنا چاہتا ہوں، میری گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، میرے باپ کے ساتھ میری لڑائی ہے، میں تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں پہ رکھ لو. کہتا سارا دن گزرا، ساتھ رہا، رات ہوئی سو گیا، وہ بھی سو گیا. صبح فجر سے پہلے جس وقت میں بیدار ہوا اسی وقت وہ بیدار ہوا. فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اس نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی. رسول اللہ کے پاس بیٹھے، وہ بھی بیٹھا، میں بھی بیٹھا. کوئی بات ایسی نہ تھی جو اس کی مجھ سے علیحدہ ہوتی. دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا. تیسرے دن کہا میں نے اس سے اجازت طلب کی، میں جانا چاہتا ہوں، اور ساتھ اس سے اظہار کر دیا. کہا میری کسی کے ساتھ ناراضگی نہ تھی، تیرے متعلق آقا کی زبان سے جنت کی بشارتیں سنتا رہا ہوں، تیرے عمل دیکھنے آیا تھا کہ تیرے والے اعمال میں بھی اپنا لوں اور رہوں دنیا میں، جنت کے سرٹیفکیٹ عرش سے آ جائیں. کہنے لگا دیکھ لی ہے نا تم نے؟ کہتا ہاں میں نے دیکھ لی ہے. کہنے لگا پھر یہی اعمال ہے میرے پاس، جو تیرے ہیں وہی میرے ہیں. کہتا میں واپس چل دیا. ابھی گلی مڑنے لگا تھا، اس نے پیچھے سے آواز دی. اس نے کہا بات سنو. میں نے بات سنی، پاس گیا. کہنے لگا عمل تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ کون سے اعمال ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، رسول اللہ بہتر جانتے ہیں. کن اعمال کے سبب مجھے میرے وہاں پہنچنے سے پہلے جنتوں کی بشارتیں ملتی. لیکن ایک بات ہے، میں جب بھی رات کو سوتا ہوں
اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ معاف کرنا کن کی صفت ہے؟ متقین کی۔ اور متقین کون ہیں؟ محسنین۔ اور محسنین کون ہیں؟ اس جنت میں جانے والے جس کا رقبہ زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ بخشش کی طرف دوڑ لگا دی جائے، مغفرت کی طرف دوڑ لگا دی جائے۔ اور رمضان کی ان راتوں میں ہر رات میں اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے، ہر رات اللہ انسانوں پہ رحمت فرماتا ہے، ہر رات اللہ انسانوں کو جہنم سے آزاد بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے، متقی بندوں کی صف میں اللہ جگہ عطا فرما دے۔ وما علیہ الا